تاریخ کے صفحات پر کچھ ایسے واقعات درج ہیں جو صدیوں تک قوموں کی تقدیر بدل دیتے ہیں۔ کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف شکست یا فتح کی کہانی نہیں ہوتے، بلکہ ایک پوری نسل کے عروج و زوال کا فیصلہ کرتے ہیں۔ آج ہم آغاز کر رہے ہیں ایک ایسی ہی سیریز کا جس کا عنوان ہے ہسٹری آف پاکستان، اور اس سفر کی پہلی داستان ہے 1857 کی جنگ آزادی۔ دوستوں، یہ وہ لمحہ تھا جب غلامی کی بیڑیاں توڑنے کی کوشش ہوئی، مگر نتیجہ ایک اور بڑے اندھیرے کی شکل میں سامنے آیا۔ بیونڈ احتشام کے معزز دوستوں، السلام علیکم۔ پاکستان کی تاریخ پر بننے والی پہلی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں بتایا گیا ہے، آج ایک نئی سیریز کا آغاز ہو رہا ہے جو کہ ہسٹری آف پاکستان کے نام سے منسوب ہے۔ یہ سیریز 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوگی اور 2025 کی موجودہ دہائی تک آپ کو تاریخ کے ہر اہم موڑ سے گزارے گی۔ تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ، کیونکہ یہ صرف تاریخ نہیں بلکہ پاکستان کے سفر کی اصل کہانی ہے۔ سن 1857 ہندوستان پر انگریز ایسٹ انڈیا کمپنی کی حکمرانی مضبوط ہو چکی تھی۔ مغل سلطنت، جو کبھی عظمت کی علامت تھی، ابھی صرف دہلی کے لال قلعے تک محدود رہ گئی تھی۔ نوابین اور راجے اپنی طاقت کھو چکے تھے، عوام پر ظلم و جبر بڑھتا جا رہا تھا۔ معاشی استحصال، زمینوں پر قبضے، باری ٹیکس اور مذہبی معاملات میں مداخلت، یہ سب وہ شعلے تھے جنہوں نے بغاوت کی چنگاری کو بھڑکا دیا۔ دوستوں، بغاوت کی ابتدا فوجی چھاؤنی میرٹھ سے ہوئی۔ انگریزوں نے بندوقوں کے کارتوس میں گائیں اور سور کی چربی شامل کی، جو ہندو اور مسلمان دونوں کے عقائد کے خلاف تھی۔ یہی واقعہ ایک بہت بڑے طوفان کا پیش خیمہ بن گیا۔ 10 مئی 1857 کو سپاہیوں نے میرٹھ میں انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ یہ شعلہ دہلی تک پھیل گیا اور پھر پورے شمالی ہندوستان میں آگ کی طرح بھڑک اٹھا۔ دہلی میں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو علامتی طور پر قیادت دی گئی۔ ہندو اور مسلمان دونوں ایک جھنڈے تلے لڑے۔ یہ واقعی پہلی بار تھا کہ انگریزوں کے خلاف پورے ہندوستان نے اجتماعی طور پر جدوجہد کی، لیکن طاقت کا توازن بالکل مختلف تھا۔ انگریزوں کے پاس جدید ہتھیار، مضبوط فوجی ڈھانچہ اور مالی وسائل تھے، جبکہ باغیوں کے پاس قیادت میں کمزوری، غیر منظم منصوبہ بندی اور اندرونی اختلافات۔ چند مہینوں کی جدوجہد کے بعد 1857 کی جنگ ناکام ہو گئی۔ ہزاروں سپاہی اور عام لوگ شہید ہوئے۔ بہادر شاہ ظفر کو رنگون جلا وطن کر دیا گیا اور یوں مغل سلطنت کا آخری چراغ بھی بجھ گیا۔ ناظرین، اس جنگ کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے۔ انگریزوں نے اس ناکامی کا سب سے زیادہ الزام مسلمانوں پر ڈالا۔ کیونکہ دہلی کی قیادت ایک مسلمان بادشاہ کے ہاتھ میں تھی اور سپاہیوں کی اکثریت بھی مسلمان تھی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانوں کو نوکریوں سے نکال دیا گیا، ان کی زمینیں ضبط کر لی گئیں، انگریزی تعلیمی اداروں سے دور کر دیا گیا اور سب سے بڑھ کر ان پر یہ ٹھپا لگا دیا گیا کہ یہ غدار قوم ہے۔ یہ وہ موڑ تھا جہاں سے مسلمانوں کی پسماندگی اور زوال کی نئی داستان شروع ہوئی، اور یہی زوال بعد میں سر سید احمد خان جیسے رہنماؤں کو آگے بڑھنے پر مجبور کرنے والا محرک بنا۔ دوستوں، 1857 کی جنگ آزادی ناکام ضرور ہوئی، لیکن اس ناکامی نے مسلمانوں کو ایک نئی حقیقت دکھا دی۔ اب سوال یہ تھا کہ وہ اس اندھیرے سے نکلیں کیسے؟ کون ان کی رہنمائی کرے گا اور کون بتائے گا کہ غلامی سے آزادی تک کا اصل راستہ کیا ہے؟ ناظرین، یہی سوال ہمیں لے جاتا ہے سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کے دروازے تک، کیونکہ یہی وہ موڑ ہے جہاں مسلمانوں کی نئی تاریخ لکھی جانی تھی۔ جب اندھیری رات ہر طرف چھا جائے تو ایک کرن امید ہی قوموں کو زندہ رکھتی ہے۔ 1857 کی شکست نے مسلمانوں پر مایوسی کے پہاڑ توڑ دیے، مگر اسی اندھیرے میں ایک شخصیت امید کا چراغ لے کر سامنے آئی، جن کا نام تھا سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان نے بکھرے ہوئے مسلمانوں کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ علی گڑھ تحریک کے ذریعے انہوں نے تعلیم کو مسلمانوں کی ترقی کا اصل ہتھیار بنایا۔
1857 کے بعد مسلمانوں پر حالات نہایت سنگین تھے۔ انگریزوں نے مسلمانوں کو غدار ٹھہرایا اور انہیں نوکریوں سے نکال دیا گیا، زمینیں چھین لی گئیں اور انہیں تعلیمی اداروں سے بھی دور کر دیا گیا۔ ایسے میں مسلمانوں کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ کیا وہ ہمیشہ غلام رہیں گے یا پھر کوئی نیا راستہ نکلے گا۔ یہ وہ وقت تھا جب سر سید احمد خان نے مسلمانوں کے مستقبل کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ طاقت کا اصل ذریعہ اب تعلیم ہے، اور جو قوم تعلیم میں آگے نکل گئی وہی حکمرانی کرے گی۔ اسی مقصد کے تحت سر سید نے مسلمانوں کو انگریزی زبان سیکھنے، جدید تعلیم حاصل کرنے اور سائنسی علوم کی طرف آنے کی دعوت دی۔ ناظرین، 1875 میں سر سید احمد خان نے محمدن اینگلو اورینٹیل کالج قائم کیا، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بنی۔ یہ ادارہ محض ایک تعلیمی درسگاہ نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تحریک کی بنیاد تھا جس نے مسلمانوں کو ایک نئی شناخت اور شعور دیا۔ اسی تحریک کے ذریعے مسلمانوں نے سیاست، تعلیم اور سماج میں ایک نئی جگہ بنانا شروع کی۔ یہی علی گڑھ تحریک آگے چل کر مسلمانوں کی سیاسی بیداری کا ذریعہ بنی، اور اسی شعور نے آگے چل کر مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے کی راہ ہموار کی۔ دوستو، یہ تھا مختصر سا جائزہ سر سید احمد خان اور علی گڑھ تحریک کا۔ ایک ایسی تحریک جس نے مسلمانوں کے زوال کے اندھیرے میں امید کا چراغ جلایا۔ یہاں سے مسلمانوں کی تاریخ نے نیا رخ موڑا، اور یہی رخ آگے چل کر مسلم لیگ کی بنیاد کی طرف بڑھا۔ کچھ سفر تنزلی سے شروع ہوتے ہیں، مگر ان کا انجام آزادی پر ہوتا ہے۔ 1857 کی شکست نے مسلمانوں کو بکھیر دیا، مگر سر سید احمد خان نے علی گڑھ تحریک کے ذریعے تعلیم اور شعور کی شمع روشن کی۔ لیکن روشنی کا یہ سفر یہاں ختم نہیں ہوا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان اپنے سیاسی مستقبل کے لیے ایک منظم پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں، اور یہی وہ لمحہ تھا جب مسلم لیگ وجود میں آئی۔ دوستوں، سر سید احمد خان کی تحریک نے مسلمانوں میں تعلیمی شعور ضرور پیدا کیا، لیکن سیاست میں مسلمان اب بھی دور تھے۔ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس بنی، جو برصغیر پاک و ہند کی سیاست پر حاوی ہو گئی۔ مسلمانوں کو محسوس ہونے لگا کہ اس پلیٹ فارم پر ان کی آواز دبی ہوئی ہے، اکثر فیصلے ہندو اکثریت کے حق میں ہوتے۔ یہ خدشہ بڑھتا جا رہا تھا کہ اگر مسلمانوں نے اپنی الگ سیاسی طاقت نہ بنائی تو ان کے مفادات دب جائیں گے۔ دوستوں، اسی بنا پر 1906 میں ڈھاکہ میں آل انڈیا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کا اجلاس ہوا۔ یہاں مسلمان رہنما جیسے نواب وقار الملک، نواب محسن الملک اور نواب سلیم اللہ خان جمع ہوئے۔ اسی اجلاس میں فیصلہ ہوا کہ مسلمانوں کی ایک علیحدہ سیاسی جماعت بنائی جائے، اور یوں 30 دسمبر 1906 کو آل انڈیا مسلم لیگ وجود میں آئی۔ اس کے پہلے صدر سر آغا خان منتخب ہوئے، اور اس کا مقصد رکھا گیا کہ مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور تعلیمی حقوق کا تحفظ کیا جائے۔ ناظرین، ابتدائی دنوں میں محمد علی جناح مسلم لیگ کا حصہ نہ تھے، وہ کانگریس میں شامل تھے اور ہندو مسلم اتحاد کے علم بردار تھے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ انہیں بھی احساس ہوا کہ مسلمانوں کے تحفظ کے لیے ایک علیحدہ پلیٹ فارم لازم ہے۔ لہٰذا اسی بنا پر 1913 میں محمد علی جناح مسلم لیگ میں شامل ہوئے، اور یہی وہ موڑ تھا جہاں سے مسلم لیگ کو ایک نئی قیادت اور سمت ملی۔ ناظرین، مسلم لیگ نے ابتدا میں نرم رویہ اختیار کیا، حکومت سے وفاداری دکھائی، لیکن ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے نوکریوں اور تعلیمی اداروں میں زیادہ مواقع کا مطالبہ کیا۔ 1909 کے مالے منٹو ریفارمز میں مسلمانوں کو پہلی بار جداگانہ انتخاب کا حق ملا، اور یہ مسلم لیگ کی پہلی بڑی کامیابی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے مسلمانوں کو سیاسی طاقت کا احساس دلایا اور ان کی سیاست کو ایک سمت دی۔ دوستوں، مسلم لیگ اب ایک منظم جماعت بن چکی تھی، لیکن منزل ابھی کافی دور تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب 1930 میں علامہ محمد اقبال نے الہ آباد کے تاریخی اجلاس میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا، وہ خواب جس کی بعد میں پاکستان کی شکل میں تعبیر ہوئی۔ جب خواب حقیقت بننے کی طرف پہلا قدم اٹھاتا ہے تو تاریخ اس لمحے کی گواہ بن جاتی ہے۔ 1906 میں مسلم لیگ بن تو گئی تھی،
لیکن مسلمانوں کا اصل سفر ابھی باقی تھا۔ انہیں صرف ایک پلیٹ فارم نہیں بلکہ ایک خواب چاہیے تھا، اور وہ خواب 1930 میں علامہ اقبال نے دکھایا، ایک ایسا خواب جو آگے چل کر پاکستان کی شکل اختیار کر گیا۔ انیس سو 6 میں مسلم لیگ کا قیام مسلمانوں کے لیے امید کا ایک چراغ تھا، مگر یہ صرف ایک آواز تھی جو ان کے مفادات کا دفاع کرتی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور ہندو مسلم کشیدگی بڑھتی گئی۔ کانگریس پر ہندو اکثریت کا اثر بڑھ رہا تھا، فیصلے زیادہ تر ان کے حق میں ہوتے۔ مسلمانوں کو لگنے لگا کہ اگر انہوں نے اپنی الگ منزل کا تعین نہ کیا تو ایک دن وہ سیاسی طور پر مٹ جائیں گے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب کسی نہ کسی کو سامنے آ کر مسلمانوں کے مستقبل کی واضح تصویر دینی تھی۔ پھر آیا 1930 کا سال، جب الہ آباد شہر میں مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا۔ یہاں شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے اپنا تاریخی خطبہ پیش کیا، ایک ایسا خطاب جس نے برصغیر کی سیاست کا رخ بدل دیا۔ اقبال نے کہا، مسلمان صرف ایک مذہبی گروہ نہیں بلکہ ایک الگ قوم ہیں جن کا اپنا دین، اپنی تہذیب اور اپنی تاریخ ہے۔ یہاں پہلی بار شمال مغربی ہندوستان میں ایک علیحدہ مسلم ریاست کا خواب پیش کیا گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان کا نام تو نہ تھا لیکن اس کا تصور پیدا ہو چکا تھا۔ دوستوں، اقبال کے خطبے نے دو قومی نظریے کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ وہ نظریہ جو کہتا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو مختلف قومیں ہیں، ان کا مذہب، تہذیب اور رہن سہن سب الگ ہے، اس لیے ایک ہی نظام میں ان کا جینا ممکن نہیں۔ اور یہی نظریہ آگے چل کر تحریک پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی بنا۔ اب مسلمانوں کے پاس صرف ایک سیاسی پلیٹ فارم نہیں بلکہ ایک نظریاتی منزل بھی تھی، ایک آزاد وطن کا خواب۔ ناظرین، اقبال کے خواب نے مسلمانوں میں ایک نیا جوش پیدا کیا، لیکن خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے ایک عملی لائحہ عمل لازم تھا۔ یہی وہ سفر تھا جو ہمیں لے گیا 1940 کے لاہور تک، جہاں مسلمانوں نے ایک قرارداد پاس کی جو آگے چل کر پاکستان کا نقشہ بنی۔ کچھ فیصلے قلم سے نہیں بلکہ دلوں کے عزم سے لکھے جاتے ہیں، اور جب کوئی قوم اپنی پہچان کے لیے اٹھ کھڑی ہو تو اس کی آواز تاریخ کی دیواروں پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو جاتی ہے۔ مارچ 1940 کی وہ تاریخی گھڑیاں جب مینار پاکستان کے سائے تلے لاہور کی فضاؤں میں ایک ایسی قرارداد گونجی جس نے خواب کو منزل اور آرزو کو حقیقت بنا دیا۔ خطبہ الہ آباد کے بعد کے برسوں میں ہندو مسلم اختلافات تیزی سے بڑھنے لگے۔ 1937 کے انتخابات میں کانگریس نے بڑی کامیابی حاصل کی، لیکن صوبوں میں ان کی حکومت نے مسلمانوں کو مسلسل نظر انداز اور دبانے کی پالیسی اختیار کی۔ یہ رویہ صاف ظاہر کرتا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ انصاف اور برابری کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ چند سالوں کی غیر موجودگی کے بعد محمد علی جناح دوبارہ برصغیر کی سیاست میں لوٹے اور مسلم لیگ کو ایک منظم جماعت کی شکل دینا شروع کی۔ اب آئیے چلتے ہیں اس دن کی طرف۔ 23 مارچ 1940 لاہور کے منٹو پارک کا مقام، یہاں آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت محمد علی جناح نے کی۔ ناظرین، اسی اجلاس میں مولوی فضل الحق نے وہ تاریخی قرارداد پیش کی جسے بعد میں قرارداد پاکستان یا پاکستان ریزولوشن کہا گیا۔ قرارداد کا لب لباب یہ تھا کہ برصغیر کے شمال مغربی اور مشرقی مسلم اکثریتی علاقوں کو ملا کر الگ آزاد ریاستیں قائم کی جائیں، جہاں مسلمان اپنی تہذیب، اپنے دین اور اپنی سیاست کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ ناظرین، اس اجلاس سے ایک دن پہلے 22 مارچ 1940 کو قائد اعظم نے اپنی مشہور تقریر کی جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں، ہندو اور مسلمان۔ ہندو ایک قوم، مسلمان ایک قوم۔ ہماری تہذیب، ہمارا دین، ہمارے رسم و رواج سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہم ایک قوم ہیں اور ہمیں اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ یہ الفاظ دراصل دو قومی نظریہ ہی کی عملی گواہی تھے۔ دوستوں، قرارداد پاکستان نے مسلمانوں کو ایک واضح منزل دے دی۔ اب بات صرف حقوق کی نہیں رہی، اب بات ایک الگ وطن کی تھی۔ اس دن کے بعد تحریک پاکستان ایک ناقابل روک سفر میں بدل گئی۔
اقبال کا خواب اب جناح کی قیادت میں حقیقت کا راستہ اختیار کر چکا تھا، لیکن قرارداد پاس ہونا صرف پہلا قدم تھا۔ اصل امتحان آگے تھا، قیادت، جدوجہد اور قربانیوں کا امتحان۔ اور یہی وہ مرحلہ تھا جہاں محمد علی جناح قائد اعظم بن کر ابھرے۔ ان کی تقاریر، ان کی حکمت عملی اور ان کی قیادت نے مسلمانوں کے خواب کو یقین میں بدل دیا۔ تحریکیں نعرے نہیں چاہتی، قیادت چاہتی ہیں، اور قومیں ہتھیاروں سے نہیں، کردار سے بنتی ہیں۔ وہ دن جب الفاظ میں قیادت بول رہی تھی، جب محمد علی جناح کے لہجے میں امت کی امید چھپی ہوئی تھی، جہاں ہر جملہ ایک یقین بن کر گونجتا تھا اور ہر تقریر قوم کے دلوں میں انقلاب لکھتی تھی۔ قرارداد پاکستان کے بعد مسلم لیگ ایک نظریے سے بڑھ کر ایک عوامی تحریک بن چکی تھی۔ اب ہر شہر، ہر بستی میں ایک ہی نعرہ گونجنے لگا، لے کے رہیں گے پاکستان۔ لیکن دوسری طرف انگریز حکومت اور کانگریس دونوں مسلمانوں کے اس مطالبے کو سنجیدگی سے لینے کو تیار نہ تھے۔ اسی پس منظر میں قائد اعظم نے اپنی تقریروں کے ذریعے قوم کو متحد اور بیدار رکھا۔ دوستوں، قائد اعظم نہ صرف ایک سیاستدان تھے، وہ ایک استاد، ایک رہنما اور ایک امید تھے۔ ان کی ہر تقریر مسلمانوں کے دلوں میں نیا جوش پیدا کرتی تھی۔ 1940 کے بعد ان کی سب سے اہم تقاریر میں شامل ہیں 1942 کی کرپس مشن کے دوران کی تقاریر، جہاں انہوں نے واضح کہا، ہم کوئی ترمیم شدہ غلامی نہیں چاہتے، ہم آزاد ریاست چاہتے ہیں۔ 1945-46 کے انتخابات سے پہلے انہوں نے ہر جلسے میں ایک ہی پیغام دیا، مسلم لیگ صرف ایک جماعت نہیں، ایک ایمان ہے۔ ان الفاظ نے مسلمانوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ 1946 کے انتخابات میں مسلم لیگ نے تاریخی کامیابی حاصل کی۔ دوستوں، انگریز حکومت اور کانگریس دونوں مسلمانوں کے اس مطالبے کو دبانے کی مسلسل کوششیں کرتے رہے۔ 1945 شملہ کانفرنس میں قائد اعظم پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ ہندو رہنماؤں کے ساتھ سمجھوتا کریں، لیکن انہوں نے دو ٹوک کہا، میں کسی ایسی حکومت کا حصہ نہیں بن سکتا جہاں مسلمانوں کے حقوق کو نظر انداز کیا جائے۔ یہ جملہ صرف سیاست نہ تھا، یہ اعلان استقلال تھا۔ ناظرین، 1946 کے آخر تک تحریک پاکستان پورے برِ صغیر میں پھیل چکی تھی۔ بنگال سے بلوچستان تک ہر زبان، ہر لہجہ ایک ہی نعرہ لگا رہا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ مسلم لیگ کے جلسے اب صرف سیاسی نہ رہے تھے، وہ ایمان کی علامت بن چکے تھے۔ قائد اعظم اکثر کہتے، ہم کسی سے نفرت نہیں کرتے، ہم صرف اپنی پہچان، اپنا دین، اپنی آزادی چاہتے ہیں۔ دوستوں، یہی ان کی قیادت کا سب سے بڑا کمال تھا کہ نفرت نہیں، مقصد کے ساتھ اتحاد۔ وقت نے ثابت کیا کہ قائد اعظم کی قیادت صرف سیاسی نہیں، روحانی بھی تھی۔ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے برِ صغیر کی تقسیم کا منصوبہ پیش کیا، اور یوں 7 سال پہلے پیش کی گئی قرارداد پاکستان ایک حقیقت کے قریب پہنچ گئی۔ ناظرین، قائد اعظم نے ایک خواب کو قوم کی جدوجہد سے حقیقت میں بدل دیا، لیکن آزادی کا سورج قربانیوں کے خون سے طلوع ہونے والا تھا، اور یہی وہ لمحہ تھا جب برِ صغیر کے لاکھوں مسلمان اپنے گھروں، اپنی زمینوں اور اپنے پیاروں سے بچھڑنے والے تھے۔ آزادی کبھی آسان نہیں ہوتی، اس کے پیچھے آنسو ہوتے ہیں، قربانیاں اور وہ کہانیاں جو لفظوں میں نہیں سماتی بلکہ ہر اذان کے ساتھ گونجتی ہیں۔ وہ لمحے جب خواب بکھر رہے تھے اور زمین آنسوؤں اور لہو سے تر ہو رہی تھی۔ ہر قافلہ ایک کہانی تھا، جدائی، قربانی اور ایمان کا۔ کوئی ماں اپنے بیٹے کو دفنا کر آگے بڑھ رہی تھی، کوئی بچہ اپنے باپ کا ہاتھ چھوڑ کر نئی سرحد ڈھونڈ رہا تھا۔ یہ ہجرت نہ تھی، یہ ایمان کا امتحان تھا، اور انہی قدموں کی دھول سے پاکستان کا نام لکھا گیا۔ 1946 کے انتخابات میں مسلمانوں نے واضح کر دیا کہ اب ان کا راستہ جدا ہے۔ مسلم لیگ نے تقریباً تمام مسلم نشستیں جیت لیں۔ یہ صرف کامیابی نہیں تھی، یہ اعلان تھا کہ اب برِ صغیر کے مسلمان اپنی شناخت کے لیے پرعزم ہیں۔ لیکن کانگریس کا کہنا تھا کہ ایک ہی ہندوستان اور ایک ہی قوم، اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے تصادم شروع ہوا۔
दोस्तों, कायद आज़म ने साफ अल्फाज में कह दिया, हमारा मुतालबा कोई जिद नहीं, ये हमारी बका का सवाल है। हम एक अलहदा कौम हैं और हमें एक अलहदा वतन चाहिए। ये बात अंग्रेज़ हुकूमत के लिए भी फैसला कुन थी कि अब आज़ादी तो तय है, लेकिन आज़ादी किसकी और किस हद तक, ये तय होना अभी बाकी था। दोस्तों, 3 जून 1947 को बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म माउंट बैटन ने तक़सीम हिंद का मंसूबा पेश किया। मुस्लिम लीग ने उस मंसूबे पर मोहर यकीन सब्त कर दी, क्योंकि अब ये एक नज़रिए की बका का सवाल था। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस के दिल में अभी भी अखंड भारत का ख्वाब पनपना रहा था। उन्होंने तक़सीम को कबूल तो कर लिया, मगर उसके हर पहलू को अपने मफाद में मोड़ने की कोशिश की। रियासतों की सरहदें खींची जा रही थीं, मगर कांग्रेस के ऐवानों में साजिशों की लकीरें गहरी हो रही थीं। असासों की तकसीम, फौज के हिस्से, यहाँ तक कि पानी के बहाव तक, हर चीज़ पर हाथ डालने की कोशिश की गई, मगर तारीख का फैसला तय था। अब कोई साजिश इस ख्वाब को मिटा नहीं सकती थी। और यूं 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क उभरा, पाकिस्तान। लेकिन उस आज़ादी की कीमत आंसू और खून थी। नाज़रीन, आज़ादी की खबर जैसे ही फैली, सरहदों के दोनों तरफ तूफान मच गया। लाखों मुसलमानों ने अपने घर बार छोड़ दिए, अपनी ज़मीनें, अपनी यादें और सब कुछ पीछे छोड़कर एक नामालूम मंजिल की तरफ सफ़र शुरू कर दिया। ट्रेनें चली तो हिजरत के नाम पर थी, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले उनके डब्बे जुल्म के खामोश गवाह बन गए। बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब कुर्बान हो गए। कोई शहर ऐसा न था जहां खून न बहा हो। ये तारीख की सबसे बड़ी माइग्रेशन थी, जिसमें तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद लोग अपने घरों से बेघर हुए। कायद आज़म ने उस वक्त फरमाया, ये हमारा वतन हमारे खून की कीमत से हासिल हुआ है। दुनिया गवाह रहे, हमने ये मुल्क मांगा नहीं, कुर्बानियों से हासिल किया है। दोस्तों, 14 अगस्त 1947 की रात, जब रेडियो पाकिस्तान से पहली अजान गूंजी। 14 अगस्त 1947, ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, आपको आज़ादी मुबारक। तो ये सिर्फ एक ऐलान न था, ये सदाओं में लिपटा एक ख्वाब था। कायद आज़म, जो कि कराची में मौजूद थे, उन्होंने कौम से फरमाया, अब ये आपका वतन है, अब हमें मेहनत, इत्तेहाद और ईमान के साथ इसे दुनिया की अजीम कौमों में शामिल करना है। ये वो लम्हा था जब लाखों जख्मों के दरमियान एक छोटी सी उम्मीद ने जन्म लिया। नाज़रीन, हिजरत का इम्तहान ख़त्म हुआ तो बहुत सी मुश्किलात ने आ घेरा। ना घर थे, ना वसाइल, बस एक ख्वाब था जो अभी ताबीर मांग रहा था। वो लोग जिन्होंने अपना सब कुछ पीछे छोड़ दिया, अब अजनबी ज़मीन पर नए सिरे से ज़िंदगी बसाने निकले थे। खून और आंसुओं से हासिल किया हुआ वतन अब भूख, बेबसी और बिखरे निज़ाम के बोझ तले सांस ले रहा था। ये आज़ादी तो थी, मगर साथ ही एक नई जद्दोजहद का आगाज़। लेकिन कायद आज़म ने एक दिन के लिए भी हौसला नहीं हारा। उन्हें अपनी कौम की हर तकलीफ, हर महरूमी का एहसास था। वो जानते थे कि ये वो कौम है जो ज़ख्मों से नहीं, हौसले से जीती है। जब लोग मायूसी में डूबने लगते तो कायद आज़म अपने अल्फाज से उनमें एक नई जान डाल देते। उन्होंने कहा, याद रखो, कौमें मुश्किलात से घबराती नहीं, बल्कि उनसे निखरती हैं। हमारी बुनियाद ईमान पर है। मुश्किलात ज़रूर हैं, मगर हमारा अज़्म उनसे बड़ा है। और इसी यकीन ने बिखरे हुए काफ़िले को फिर से मंजिल की तरफ बढ़ने पर मजबूर किया। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आज़ादी पर ख़त्म नहीं होती। आगे वो दौर आता है जब कायद आज़म ने ज़िंदगी के आखिरी अयाम में नए मुल्क की बुनियादें मजबूत की। कुछ चिराग बुझकर भी सदियों तक रोशनी देते हैं। पाकिस्तान एक ख्वाब जो पूरा हुआ तो उसका मेमार खामोशी से दुनिया को अलविदा कह गया, मगर अपनी कौम के दिलों में हमेशा के लिए जिंदा रह गया। ये कहानी है एक ऐसे रहनुमा की जो थकन, बीमारी और कमज़ोरी के बावजूद अपने मिशन से पीछे न हटा, जिसने कौम को आज़ादी दी और फिर उसी कौम के मुस्तकबिल की खातिर अपनी सांसें कुर्बान कर दी। आज़ादी मिल चुकी थी, मगर फ़िज़ा में अब भी हिजरत के ज़ख्मों की खुशबू बाकी थी। कराची का गवर्नर हाउस जिनाह का नया मैदान जंग था, चेहरा कमज़ोर मगर इरादे फौलाद जैसे।
بیماری جسم کو کمزور کر رہی تھی، مگر دل اب بھی ایک خواب کی تکمیل میں دھڑک رہا تھا۔ جن آپ نے سنا نہیں ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ اب دنیا سنے گی جو ہم کہیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ اصل جنگ ابھی شروع ہوئی ہے۔ فائلوں کے انبار میں بیٹھے جناح اب بھی روز ملک کی بنیادیں تراش رہے تھے۔ ایک طرف مہاجرین کا مسئلہ تو دوسری طرف معیشت کا بحران، لیکن وہ کہہ چکے تھے کہ پاکستان محض زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ایک ایسی لیبارٹری ہے جہاں ہم اسلام کے اصولوں پر فلاحی ریاست قائم کریں گے۔ ہر دن ایک نئی آزمائش تھی، کبھی کشمیر کا مسئلہ، کبھی پنجاب کی تقسیم، کبھی سرحدوں پر خون، مگر جناح کا لہجہ کبھی لرزا نہیں۔ وہ اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے، ہم نے پاکستان بڑی قربانیوں سے حاصل کیا ہے، اب اسے سنوارنے کے لیے ہمیں اپنا سب کچھ دینا ہوگا۔ 1948 تک قائد اعظم کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ چکی تھی، انہیں کئی سالوں سے ٹی بی تھی، مگر انہوں نے یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ یہ بیماری آہستہ آہستہ ان کے جسم کو ختم کر رہی تھی، مگر وہ روز دفتر آتے، فائلیں دیکھتے، فیصلے کرتے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ قوم کو لگے کہ ان کا قائد کمزور ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے قوم اپنے رہنما کی ہمت سے حوصلہ لیتی ہے۔ ان کے چند قریبی ساتھی جانتے تھے کہ قائد اب موت کے سائے میں زندہ ہیں، مگر پھر بھی وہ ہر میٹنگ میں پورے حوصلے سے شریک ہوتے۔ ہر تقریر میں وہی جوش و یقین جھلکتا تھا جو 1940 میں تھا۔ ستمبر 1948 میں جب ان کی حالت مزید خراب ہوئی، ڈاکٹروں نے مشورہ دیا کہ وہ کراچی واپس جائیں، لہٰذا 11 ستمبر 1948 کو وہ زیارت سے جہاز میں سوار ہوئے۔ جہاز سے اترتے وقت ان کے چہرے پر نقاہت اور کمزوری صاف ظاہر تھی، مگر آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون، جیسے دل مطمئن ہو کہ اب میں نے اپنا فرض نبھا دیا ہے۔ جب وہ کراچی پہنچے، انہیں اسپتال پہنچانے کے لیے ایک ایمبولینس تیار تھی، لیکن وہ راستے میں خراب ہو گئی۔ گرمی شدید تھی، قائد نیم مردہ حالت میں ایمبولینس کے اندر لیٹے رہے، کوئی سایہ نہیں، کوئی سہولت نہیں، اور وہی لمحے تاریخ میں ایک دردناک منظر بن گئے کہ جس انسان نے قوم کو ایک وطن دیا، اس کے اپنے آخری لمحات میں وطن کے پاس اس کے لیے ایک کام کرتی ایمبولینس بھی نہ تھی۔ ناظرین، پھر بھی ان کے چہرے پر اطمینان تھا، جیسے کوئی سپاہی اپنی آخری ڈیوٹی مکمل کر کے چپ چاپ واپس اپنے رب کے بلاوے پر جا رہا ہو۔ رات کے 10:25 پر قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ کے لیے آنکھیں موند لیں۔ پورا ملک خاموش ہو گیا، ریڈیو پر خبر چلی، لوگ سڑکوں پر نکل آئے، کسی کے پاس الفاظ نہیں تھے، صرف آنکھوں میں آنسو اور ایک سوال، اب ہمارا قائد کہاں ہے؟ اس رات صرف ایک شخص نہیں مرا تھا، ایک عہد ختم ہوا تھا، ایمان، قربانی اور حوصلے کا عہد۔ تاریخ رک سی گئی، قوم یتیم ہو گئی، مگر ان کا خواب پاکستان زندہ رہا۔ اللہ نے انہیں ایک مقصد کے لیے بھیجا تھا، جب وہ مقصد پورا ہوا تو جیسے خالق نے کہا ہو، اب لوٹ آؤ، تم نے اپنا فرض خوب نبھا دیا۔ ناظرین، قائد کے جانے کے بعد ملک کی باغ ڈور اب لیاقت علی خان کے ہاتھوں میں تھی، وہی ساتھی جو ہر موڑ پر جناح کے ساتھ کھڑا رہا۔ مگر اب سوال یہ تھا، کیا وہ قائد کے خواب کو حقیقت میں بدل پائیں گے؟ ایک سال، ایک قوم اور ایک رہنما، جس نے جناح کے بعد اقتدار کو عبادت سمجھا اور پاکستان کو ایمان۔ 11 ستمبر 1948 قائد اعظم محمد علی جناح دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ پاکستان ابھی اپنی بنیادوں پر کھڑا ہونا سیکھ ہی رہا تھا۔ مہاجرین خیموں میں، ادارے کمزور، خزانے خالی، اور قوم ایک ایسے رہنما کی منتظر تھی جو خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا حوصلہ رکھتا ہو۔ یہ ذمہ داری ملی نوابزادہ لیاقت علی خان کو، وہی شخص جو ابتدا سے جناح کے دستے راست رہے، شریف النفس، دیانتدار اور اصولوں پر قطعی ہی سمجھوتا نہ کرنے والے رہنما۔ انہوں نے وہ مشل اٹھائی جو جناح چھوڑ گئے تھے، مگر اب آگے کا سفر آسان نہیں تھا۔ قائد اعظم کے جانے کے بعد سب سے پہلا چیلنج تھا بقا۔ ہجرت کے زخم تازہ تھے، لاکھوں مہاجر بے گھر، خزانے خالی، انتظامی ڈھانچہ ناپید، اور مشرقی و مغربی پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی خلیج۔
ایسے نازک حالات میں لیاقت علی خان نے قوم کو ایک نظریاتی سمت دینے کا فیصلہ کیا، لہٰذا 12 مارچ 1949 کو انہوں نے قرارداد مقاصد پارلیمنٹ میں پیش کی۔ یہی وہ دستاویز تھے جس نے پاکستان کے آئینی تشخص کی بنیاد رکھی۔ ان کے الفاظ آج بھی پاکستان کی فکری روح ہیں کہ پاکستان کا مقصد صرف آزادی نہیں بلکہ ایک ایسی ریاست کا قیام ہے جہاں قرآن و سنت کے اصول عوام کی رہنمائی کریں۔ ناظرین، یہ قرارداد پاکستان کے نظریاتی تشخص کا پہلا سنگ میل بنی، لیکن دوسری جانب دنیا کی طاقتیں نئی سخت بندی میں مصروف تھیں۔ امریکہ اور سوویت یونین اپنے اپنے بلاک قائم کر رہے تھے۔ اسی دوران لیاقت علی خان کو ماسکو اور واشنگٹن دونوں سے دعوت ملی۔ انہوں نے واشنگٹن کو ماسکو پر ترجیح دی اور یہی فیصلہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا پہلا موڑ ثابت ہوا۔ پاکستان مغربی بلاک کے قریب ہو گیا، ایک ایسا جھکاؤ جس کے اثرات دہائیوں تک محسوس کیے گئے۔ ناظرین، اسی دوران کشمیر کی جنگ نے پاکستان کے دل پر گہرا زخم چھوڑا۔ قوم قربانیوں سے گزر رہی تھی مگر وسائل محدود تھے۔ یہ جنگ پاکستان کے لیے پہلا سبق تھی کہ نظریہ مضبوط ہو تو بھی طاقت کے بغیر بقا ممکن نہیں۔ لیاقت علی خان نے معیشت سنبھالنے کے لیے مشکل فیصلے کیے، قوم کو خود انحصاری کا پیغام دیا اور انتظامیہ کو نظم و اصول سکھانے کی کوشش کی، مگر اقتدار کے ایوانوں میں سازشیں سر اٹھانے لگیں، بیوروکریسی طاقتور ہوتی گئی اور سیاسی اختلافات نے جمہوریت کی جڑیں کمزور کر دیں۔ پھر آیا 16 اکتوبر 1951، راولپنڈی کے کمپنی باغ میں ایک جلسہ عام۔ لیاقت علی خان عوام سے خطاب کر رہے تھے کہ اچانک ایک گولی ان کے سینے میں لگی، وہ گر پڑے اور ان کے لبوں سے آخری الفاظ نکلے، خدا پاکستان کی حفاظت کرے۔ دوستوں، پاکستان کا پہلا وزیر اعظم شہید ہو گیا، قاتل موقع پر مارا گیا، اور آج تک یہ سوال زندہ ہے کہ کیا یہ سازش تھی یا اتفاق؟ لیاقت علی خان کے بعد پاکستان کی سیاست عدم استحکام کا شکار ہو گئی، وزیر اعظم بدلتے گئے، اختیارات گورنر جنرل اور بیوروکریسی کے ہاتھوں میں مرتکز ہونے لگے۔ 1953 میں خواجہ ناظم الدین کو برطرف کر دیا گیا۔ 1954 میں آئین ساز اسمبلی تحلیل کر دی گئی، جمہوریت کا سفر رک چکا تھا۔ 1956 میں نیا آئین تو بنا مگر اقتدار کی کشمکش نے اداروں کو کمزور کر دیا۔ یہ وہ دور تھا جب طاقت اور سیاست کے درمیان لکیر دھندلا گئی۔ بالآخر 7 اکتوبر 1958 کو صدر اسکندر مرزا نے آئین معطل کیا اور جنرل ایوب نے اقتدار سنبھال لیا۔ پاکستان کی تاریخ کا پہلا مارشل لا نافذ ہو چکا تھا، خواب جو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، بس راستہ بدل گیا تھا۔ ناظرین، یہ کہانی ہے اس رہنما کی جس نے اصولوں کو ایمان بنایا، سیاست کو خدمت سمجھا اور وطن کے لیے جان دے دی، مگر اس کے بعد پاکستان کا ایک نیا باب کھولا۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے کہ کیسے جنرل ایوب خان نے اقتدار سنبھال کر پاکستان کو ایک نئے راستے پر ڈال دیا، جہاں ترقی کے نعروں میں جمہوریت آہستہ آہستہ پس پردہ چلی گئی۔ دوستوں، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن بھی دبا دیجیے گا تاکہ اگلی قسط سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ پاکستان کی تاریخ کے مزید راز جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔